اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی. حضرات مومنین، جتنے اختصار سے خطبہ ہے اتنے اختصار سے تقریر بھی ہوتی ہے، بہت ہی کم لفظوں میں، تبرکن چونکہ ثواب میں شریک ہو جائے، ورنہ محفل تو تمام ہو چکی ہے، صدر محفل اور مولانا سب پڑھ چکے ہیں. صرف تبرکن کچھ ایک ایک گھر تو انہوں نے بنا لیے جنت میں، تو ایک کمرہ کم سے کم مل جائے. مشہور و معروف حدیث ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بہت ہی مشہور معروف حدیث ہے. عظمت شہزادی کونین الزمان معصومین، زمان معصومین، عظمت جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام وما ادراک ما الفاطمہ، وما ادراک ما الفاطمہ. ماں فرماتے بحر الانوار کی جلد نمبر 39 پہ یہ روایت نقل ہوئی ہے. ماں فرماتے وما ادراک ما الفاطمہ، فاطمہ کو کون درک کر سکا؟ جس نے فاطمہ کو درک کر لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، وہ شب قدر کو پہچان گیا، شب قدر کو پہچان گیا. یہ ہے فاطمہ. آج دنیا میں عدالت کس نتیجے میں پہنچی آپ سب دیکھ رہے ہیں، جہاں عدالت پہنچی ہوئی ہے. لیکن اس عدالت میں، ہمارے ہندوستان کی عدالت میں قانون ہے کہ چاہے جتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ ہو اور اس جرم کی سزا ہو بھی گئی ہے، ملنے والی ہے، تو پریسیڈنٹ کو یہ اختیار کیا گیا کہ معاف کر دے، حق ہے اس کو. لیکن کائنات کے ایک واحد کیس ہے رسول کی زبان سے، رسول کی زبان نے اس کا حل کیا. رسول نے فرمایا فاطمہ تمہارے دشمنوں کی شفاعت سارے انبیاء مل کر بھی کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. کوئی بھی جرم ہو، کوئی بھی جرم ہو، پریسیڈنٹ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ پھانسی بھی معاف کر دے، جرم معاف کر دے، جرم معاف کر سکتا ہے، پریسیڈنٹ کو اختیار ہے. لیکن رسول کو فاطمہ تمہارے دشمنوں کی شفاعت تمام انبیاء، انبیاء میں نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اولو العزم نبی بھی ہے، اور وہ نبی معصوم نبی کی جس کی کبھی بات اللہ رد نہیں کرے گا، انکار نہیں کرے گا، یہاں تک کہ بددعا بھی قبول کر لیتا ہے. نبی اگر بددعا کر رہا ہے قوم کی، بددعا بھی قبول کی ہے. لیکن پیغمبر فرمانے کہ اے فاطمہ تمہارے دشمنوں کی شفاعت تمام انبیاء مل کے کریں گے تو بھی پروردگار معاف نہیں کر دے گا. دوسری حدیث میں ہم فرماتے ہیں کہ شہزادی کونین کی وہ ذات ہے کہ رسول نے فرمایا جو فاطمہ کہے تم اس کو انجام دو، چونکہ میں نے جو جبرائیل سے سنا ہے میں نے فاطمہ تک پہنچا دیا ہے. اب اس حدیث کی روح سے جو فاطمہ کہے انہیں انجام دو، جو فاطمہ کہے اسے انجام دو. اب دنیا بتائے کہ دربار میں فاطمہ جا کر کیا کہہ رہی تھی اور کس نے نہیں مانا. دوسری بس ایک روایت اور، مولا کہنا کہ لقب باب الحتہ، یعنی خطاؤں کو معاف کرنے والے، شفاعت کرنے والے. روایت بیان ہوئی کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور تمام آدم سے لے کر قیامت تک تمام انسان وہاں پر ہوں گے اور ہر نبی اپنی امت کی شفاعت کرا رہا ہوگا اور انبیاء کی شفاعت ختمی مرتبہ. اس کے بعد جب مومنین کی نوبت آئے گی شفاعت کی اور پروردگار عالم اس کے اعمال کو دیکھ کر سزا یا جزا
مقرر کرے گا تو اہل بیت علیہ السلام آئیں گے اور شفاعت کروا دیں گے. کسی نے گناہ کیا، علی آئیں گے کہ میرا چاہنے والا ہے، اسے بخش کر. تو وہاں پر اعمال پیش کیے جائیں گے، اچھے بھی اور برے بھی، دونوں اعمال پیش کیے جائیں گے کہ 100 مثال کے طور پہ 100 نیک اعمال ہے، ایک گناہ، ایک برا کام پیش کیے جائیں گے. اس طرح سے گناہ جب عیاں ہو جائیں گے تو ائمہ معصومین میں سے 12 معصوم اور رسول اکرم 13 معصوم آئیں گے، شفاعت کروائیں گے اور اللہ شفاعت قبول بھی کرے گا. لیکن جناب فاطمہ مخدرات باب الحتہ، عصمت باب الحتہ، شہزادی کونین کی وہ عظمت ہے کہ جب عزاداران حسین کی شفاعت کی باری آئے گی اور اچھے اور برے اعمال دونوں پیش کیے جائیں گے کہ یہ اچھے اعمال، یہ برے اعمال، اور جب پیش کرنے کے بعد شہزادی کونین آئیں گی، پروردگار یہ میرے لال حسین کی عزادار ہے، حسین کا غم منانے والا ہے، اس کی شفاعت میں کرانے آئی ہوں، تو پروردگار کہے گا اب اس کے گناہ کو بھی عیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انبیاء شفاعت کرا رہے ہیں اور انبیاء شفاعت کرائیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. ایک جگہ 13 معصومین رسول سے لے کر 12ویں امام تک 13 معصومین شفاعت کرائیں گے، لیکن شفاعت ضرور ہوگی، لیکن اعمال پیش کیے جائیں گے، اچھے بھی اور برے بھی، دونوں اعمال پیش کیے جائیں گے. لیکن جہاں عزادار حسین کی، مولا کے عزادار کی باری آئے گی اور جب ان کی شفاعت کی باری آئے گی تو اب جب شہزادی آئیں گی شفاعت کے لیے تو پروردگار کہے گا اب میری کنیز خاص آ رہی ہے، عصمت کبریٰ آ رہی ہے، وہ کنیز آ رہی جس کے لیے ہم نے اس دنیا کو خلق کیا، وہ کنیز. اب جب وہ شفاعت کرانے آئی ہے تو میرے اس بندے کے عیبوں کو، گناہوں کو عیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ایسے ہی بھیج دو. ایسے ہی بھیج دو. یہ ہے شہزادی کونین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. شہزادی فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت، بے شمار لعنت. بس عزیزوں، جب عظمت جناب فاطمہ اللہ کے نزدیک ایسی ہے، اللہ کے نزدیک ایسی ہے کہ انبیاء کی بھی شفاعت قبول نہیں کرنے والا ہو ان کے دشمنوں کی، تو جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں محبان فاطمہ، عاشقان فاطمہ، تو ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے؟ خود چھٹے امام کی روایت ہے کہ ہم تمام معصومین کے لیے فاطمہ نمونے عمل ہیں. ہم تمام معصومین کے لیے فاطمہ نمونے عمل ہیں. اب جو معصومین کے لیے نمونے عمل ہو تو اس شہزادی کا کیا کہنا، اس بی بی کا کیا کہنا؟ جب ہم اپنے کو محبان کہتے تو ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا ہوگا. تمام فضائل معصومین کے جو بیان ہوئے ہیں اور پروردگار عالم جو قصیدہ پڑھا ہے قرآن میں، ان تمام قصیدوں میں پروردگار عالم کے کلام میں ایک مختصر سی آیت، چھوٹی سی آیت ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے. ان کی چاہت اللہ کی چاہت ہے. یہ جو چاہیں گے اللہ وہی چاہے گا، یہ جو چاہیں گے اللہ وہی چاہے گا. اب سوچیں، جب ان کی مرضی، ان کی خواہش اللہ کی خواہش ہے، یہ جو ارادہ کر لیں پروردگار وہ انجام دے گا، کن فیکن کی منزل پر ہے. اب ان کا لہجہ، ان کی رفتار، ان کی گفتار، جیسے کہ ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے دنیا میں شمائل رسول، گفتار رسول، رفتار رسول میں فاطمہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. پھر ایک روایت مشکات شریف کی روایت ہے کہ جمی ابن عبداللہ امیر
قال دخلت مع عمتي على عائشہ، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ عائشہ گھر پر گیا، فسأل، بس میں نے سوال کیا، من احب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کرتے ہیں؟ فقیل، پس انہوں نے کہا فاطمہ فاطمہ فاطمہ، کہ فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، من الرجال کا زوجہ، اس کے شوہر سے۔ تو بس عزیزوں، ہمیں اپنے کردار کو ایسا بنانا ہوگا، جب عصمت کبریٰ اس منزل پر ہیں، عصمت صغریٰ پہ جناب ثانیہ زہرا، ان کی بھی عظمت و مرتبہ کا کیا کہنا، شاعر کے 4 مصرے سے کہ بازاروں میں جو کرتی ہو چہروں کی نمائش، بازاروں میں جو کرتی ہو چہروں کی نمائش، اے بیویوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے، اے بیویوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے، خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ زینب اس ذات کا نام ہے کہ جو علی، جو کائنات کا امیر ہے، جو کاتب قرآن، کاتب وحی، امیر المومنین، مولا کرام کے القابات میں چند القاب ایسے ہیں جو صرف اور صرف مولا کائنات سے ہی مخصوص ہے، دوسرے معصوم تک یہ القاب نہیں لگا سکتے، حق نہیں ہے، دوسرے معصوم کو بھی اختیار نہیں دیا ان القاب سے امیر المومنین کا لقب۔ کچھ القاب مخصوص مولا کائنات سے ہیں، اس کے علاوہ اس علی کے لہجے کے 2 ہی مالک ہیں، اس علی کے لہجے کے 2 ہی مالک ہیں، ما فوق العرش اللہ، ما فوق العرش زینب، 2 ہی مالک ہیں کہ لہجے میں علی کے گفتگو کی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ دربار کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور جب ہم جناب شرع کونین کی ولادت کے موقع پہ محفل کر رہے ہیں تو جناب باقر احمد خانی یا رشید شہری کا یہ اشعار ہے کہ چین دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، اور کاش ہے دل لیے حاضر ہوں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ۔ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو قبول فرمائے، ہمارے اللہ بحق محمد و آل محمد بحق کے 4 نماز بحق کے مرکز تطہیر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، بانیان محفل کی اس محفل کو قبول فرما، شعراء نے شرکت کی ہے، کلام پڑھا ہے، جن مومنین شرکت پروردگار ان کی دلی آرزوؤں کو بخشا، ہم سبوں کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، جن جن کے والدین گزر گئے پروردگار ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، واسطہ ہے محمد و آل محمد کا تمام علماء، ذاکرین، شعراء اہل بیت، مراجع کرام، بالخصوص حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہی کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعریف فرما، منصوروں کے امام کے آواز و ارشاد شمار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابھی نہیں بھی چالو ہے۔ وہی پڑھا رہے ہو کیا بھائی اللہم پڑھایا جائے گا کیا؟ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول
وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.